کے بعد نماز پڑھا، نماز کے بعد میں اور میری بیوی بیٹھ کر دونوں سوپ پینے لگے. تو اس وقت میری بیوی نے جب آن کیا ٹی وی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صومالیہ کے اندر جو خشک سالی ہے، بھوک مری ہے، یہ 1990 کی بات ہے، 90 کے آس پاس کی. تو صومالیہ کے اندر جس طرح سے ڈراٹ کی کنڈیشن تھی، اس میں بے شمار لوگ مر رہے تھے، کھانے کے لیے کوئی غذا نہیں تھی، لوگ پتے کھاتے تھے، مردار جانور کھاتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بل بلا کر سسک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے تھے. یونو کی طرف سے کھانے کے پیکٹس بھیجے جاتے تو ان پیکٹس کو چھیننے کے لیے چھینا جھپٹی ہوتی، مار دھاڑ ہوتی تھی. یہ منظر جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ ایک دن تھوڑی دیر میں بھوکا رہ کر میں بھوک برداشت نہیں کر سکا اور تل ملا اٹھا. اور مجھے جیسے بعض انسان ہیں جن کو مہینوں کھانا میسر نہیں آتا، یہ ہے روزے کی حکمت کہ انسانوں کا درد پیدا کرو. نماز، روزہ، زکات غریبوں ہی کی طرف ہے، حج اس سے بھی جو ہے یہ گویا کہ وہ عالمی کانفرنس ہے جس میں تمام مسلمان دنیا کے جمع ہوتے ہیں اور ان کے مسائل بحث کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہیں. تمام عبادتیں انسانیت نوازی پیدا کرنے، انسانوں کا درد پیدا کرنے، انسانوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ بہت اہم گویا کہ عبادتیں ہیں. ان عبادتوں سے انسانوں کا درد پیدا کرنا اور انسانوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے اور آ کر انہوں نے زملونی کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آپ کی تلقین کی، کیا آپ کو ہمت دلایا. یہ نہیں کہا کہ آپ بہت عبادت کرتے ہیں، آپ خدا ترس ہیں، آپ خدا سے بہت قریب ہیں، آپ اطمینان رکھیں کہ خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا. بی بی خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ آپ اطمینان رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کے کام آتے ہیں، بیوہ اور مسکینوں کے کام آتے ہیں، اور مجبوروں اور معذوروں کی آپ مدد کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اطمینان رکھیے. آپ غور کیجئے کہ بی بی خدیجہ کے ذہن میں بہت کلیئر کانسیپٹ تھا کہ وہ انسان قیمتی انسان ہے، وہ انسان بہت بلند ہے جو انسانوں کے کام آتا ہو. اگر انسانوں کے کام نہ آیا جائے، درد دل اگر دل کے اندر موجود نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروپیاں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے بہت موجود تھے، انسانوں کو مزید پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انسانوں کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور ان انسانوں کی ہمدردی کرنا، غمخاری کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے آڑے وقت میں کام آنا، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم پایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہ صفات کوٹ کر بھری تھی، یہ صفات سے وہ متصف تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، آخری وقت جب آپ کے انتقال کے 2 دن پہلے آپ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، گھر ہی میں تھے، آخر میں آپ آئے مسجد تک اور آ کر بیٹھے ممبر شریف پر، اور آپ نے جو 2-4 باتیں کی اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام کے سلسلے میں جن لوگوں نے میری مدد کی ہے ان سب کا میں احسان کا بدلہ چکا ہوں، سوائے 2 لوگوں کے، ایک بی بی خدیجہ، ایک ابوبکر صدیق، جنہوں نے تنگی کے حالات میں اسلام کی جو حمایت کی، جو مدد کی اپنے پیسوں سے، اس احسان کا بدلہ میں آج تک نہیں اتار سکا. اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دینے والا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا سارا سرمایہ اسلام کی خدمت میں اور بالخصوص غلاموں کو چھڑانے میں انہوں نے صرف کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ خلیفہ بن گئے، فجر کی نماز کے بعد ان کا معمول تھا کہ گھر جا کر آتے تھے. بعد میں معلوم ہے کہ اصل میں صحابہ کرام شہید جو صحابہ ہو جاتے تھے ان کے گھروں کو اڈاپٹ کر لیتے تھے اور ان کے گھروں کی مکمل کفالت کا انتظام کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، تاہم اس گھر کو جاتے تھے جہاں 2 لڑکیاں پلتی تھیں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے، اور ان 2 لڑکیوں کا مزاج پوچھنا، دن بھر کے لیے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا. ان کے ہاں بکریاں تھیں، ان بکریوں کا دودھ دوہ کر دے دیتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ بچیاں بیچ کر اس سے کچھ پیسے کماتے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے. خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے روٹین کو انہوں نے چینج نہیں کیا اور ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے روزانہ ان کے گھر جاتے اور ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے رات میں وہ گشت لگاتے تھے اور جا کر دیکھتے تھے کہ کہاں ٹینٹ سے کوئی بچہ رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بچے بلبلا رہے ہیں کھانے کے لیے، کوئی درد ذہ کے اندر مبتلا ہے. کتنے واقعات ہمارے سامنے ملتے ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کو کیئر کرتے تھے، ان کے مسائل کو حل کرتے تھے. ایک مرتبہ مدینے سے گزر رہے تھے مارکیٹ سے، ایک بوڑھا فقیر تھا جو اللہ کے نام سے کچھ مانگ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ بوڑھا کیوں مانگتا ہے مدینے کے اندر، جبکہ اسلامی مملکت ہے، خوشحالی کا زمانہ ہے، ایک بوڑھا فقیر مانگے، بھیک مانگ کر کھائے. یہ تو آر کی بات ہے کہ مدینہ جو خوشحال ریاست ہے وہاں کوئی بھیک مانگے. حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا ہو اور کیوں بھیک مانگتے ہو؟ کہا کہ میں ایک بوڑھا یہودی ہوں اور جو کچھ میں نے زندگی میں کمایا تھا وہ آپ کی
اسلامی مملکت کے لیے میں نے جزیہ عطا کر دیا, اب میرا پیٹ پالنے کے لیے میں بھیک منگ کر پیٹ پالتا ہوں. حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ کیا میری مملکت اس بات کی محتاج ہے کہ یہودی آدمی سے جو ہے اس کا سارا پیسے لے کر ہماری مملکت چلے اور وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگنے لگے؟ یہ ایسا ممکن نہیں ہے. فوراً کہا کہ تم میرے آفس آنا, اور اگلے دن یہودی کو اپنے آفس پر بلایا اور وہاں پینشن جاری کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر کے زمانے میں پینشن صحابہ کرام کو, جو بڑے بڑے صحابہ تھے, بدری صحابہ تھے, جن لوگوں نے بدر میں اور بڑے بڑی جنگوں میں جو تعاون کیا, ان کے لیے پینشن ہوتا تھا. اور حضرت عمر نے بلا کر اس یہودی فقیر کو بھی پینشنرز کے لسٹ میں ان کا نام لکھایا اور کہا کہ تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں, آئندہ سے آئے مہینے میں اور بیت المال سے اپنا وظیفہ لے کر جاتے رہیں. اس طرح بے شمار واقعات اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں ملتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سماج کے اندر بھی یہ پہلو ہم اپنائیں کہ ہم انسانوں کی فکر کریں, یتیم ہو, مسکین ہو, بیوہ ہو, پریشان حال لوگ ہوں, ان کی کفالت کا, ان کے کھانے پینے کا, ان کے تعلیم کا بندوبست اور انتظام ہونا چاہیے. ایسا بہت کم لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں. مجھے بعض بزرگوں کی طرف سے مجھے یہ بات یاد ہے کہ ان کا معمول تھا کہ ان کے پورے خاندان میں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس گھر کے لیے کم سے کم مہینے کا راشن وہ بھیجتے تھے. ایسے کم از کم وہ 8-10 لوگوں کو اپنے پیسے سے, بغیر کسی کو معلوم ہے, دکان سے راشن بھیجا کرتے تھے. ہمارے ایک بزرگ تھے ایسے میں, ہم جانتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ سماج میں پائے جاتے ہیں, لیکن وہ آج کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا حال اس وقت ایسا ہے کہ ہم کسی کی مدد ہی نہیں کرتے, اور زمانہ تو ایسا ہے کہ نفسی کا عالم ہے. کوئی آدمی پین پوچھتا ہے تو پین تک نہیں دیتے, پین دیتے بھی ہیں تو کیپ رکھ کر صرف پین دیتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے, کوئی گاڑی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں ابھی سروس نہیں ہوا ہے, پیٹرول نہیں ہے, دیتے نہیں. حد تو یہ ہے کہ گاڑی نہیں دیتے, پین نہیں دیتے, پیسے نہیں دیتے. بہت دور کی بات ہے, ہمارے ایک دوست کے گھر کے کمپاؤنڈ میں ایک بڑا جو ہے درخت تھا, گل مہر کا درخت تھا. اس کے بعد میں نے ایک بار دیکھا تو ان کے گھر کے پاس وہ درخت کاٹ دیا گیا. میں نے پوچھا بھائی گل مہر کا درخت بڑا اچھا تھا, سایہ دار درخت تھا, آپ نے کیوں کاٹ دیا؟ کہا کہ امین صاحب وہ درخت کے سائے میں فقیر لوگ آ کر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور گھر کے سامنے سب گندا کر دیتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ تنگ دلی کی حد ہو گئی کہ میرے گھر کے, میرے درخت کے سائے سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے. لوگوں کا حال یہ تنگی کا حال کہ بہت دور کی چیز پازیٹیولی کچھ دینا, اپنے گھر کے سائے سے بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے. یہ صورتحال جو ہے مسلمانوں کے درمیان آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے. جو کام ہم کر سکتے ہیں, کسی کے لیے فون سے مدد کر دے سکتے ہیں, کسی کو دستخط کرنے سے کام ہو سکتا ہے تو اس دستخط کرنے سے کسی کا کام بنوا دے سکتے ہیں. اور طلبہ کے لیے تعلیمی اسکالرشپ ہم جاری کر سکتے ہیں, 1, 2, 4 طالب علم کے لیے فیس کا انتظام ہم کر سکتے ہیں. ہم اس طرح سے غریب ہاسپٹل چلتے ہیں, بہت سی جگہ چلتے ہیں چیریٹی لیول کے, ان میں سے یا تو ہم سروسز دے سکتے ہیں یا ہم پیسے لگا سکتے ہیں. طلبہ کے لیے ایجوکیشنل گائیڈنس, رہنمائی کر سکتے ہیں, کسی کے ہاں ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں, خوش آئین بجٹ اسکیم چلا سکتے ہیں, سیلف ہیلپ گروپ چلا سکتے ہیں. دنیا میں کرنے کے بے شمار کام ہیں. یہاں بنگلور میں تو ایسے علاقے پائے جاتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے اور انتہائی غریب آبادی ہے. بنگلور میں بعض ایسے علاقے ہیں, آپ جا کر دیکھیے, اتنی غربت اور ایسے سلمز ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. 10 بائی 10 کا کمرہ ہوتا ہے, اس میں 3 فیملیاں ہوتی ہیں, 3 بھائی اور ان کی بیویاں 10 بائی 10 کے کمرے میں. وہی کمرہ ان کا کچن بھی ہے, وہی کمرہ ان کا باتھ روم بھی ہے, اسی میں نہاتے ہیں, اسی کمرے میں جو ہے وہ پورا کپڑے دھوتے ہیں اور اسی میں وہ بتیاں بھی لپیٹتے ہیں, اور وہیں ان کی بیمار ماں بھی اسی کے اندر بیٹھی ہوئی 10 بائی 10 کے کمرے میں, اور ان کی گلیاں 4 فٹ سے زیادہ نہیں, دونوں طرف گھر موجود ہوتے ہیں. انتہائی غربت کا عالم مسلمانوں کے سلمز ایریا میں چلے جاتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے, نہ تعلیم ہے, نہ پیسے ہے, نہ صحت ہے, بڑے مسائل کا شکار ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ضروریات میں سے بہت زیادہ کم کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو سرپلس اماؤنٹ دیا ہے اس میں اگر ہماری نگاہ ہو, قرآن کہتا ہے کہ یہ مشکل چڑھائی ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. انسانوں کی فکر کرنا, انسانوں کے لیے اپنے پیسے لگانا, 2-4 پیسے مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے فقیروں کو دے دینا آسان ہے, لیکن کسی کی زندگی بنا دینا, کسی کو کھڑا کر دینا, کسی مشکل میں پڑے ہوئے آدمی کو اٹھا دینا, کسی طالب علم کو جو ہونہار بنا دینا, یہ ایک مشکل کام ہے, مستقل کرنے کے کام ہے. قرآن کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, یہ دشوار گزار گھاٹی ہے, اگر تم ہمت کرو تو اس دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کا درد عطا فرمائے, انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں خوش و خرم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہماری آمدنی میں, وسائل میں خوب خیر برکت عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.